حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کمزور جسم کے مالک تھے، رنگ سرخی مائل تھا، ابھی داڑھی سفید نہ ہوئی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جب بھی گفتگو کرو تو 4 چیزیں پیش نظر رکھو۔ کتنے چیزیں؟ 4 چیزیں پیش نظر رکھو۔ پہلی چیز یہ رکھو، اللہ رب جلیل کی محبت کا ذکر کرو۔ جب بھی کہیں ذکر کیا کرو تو اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرو۔ اور دوسری چیز آپ فرماتے ہیں خلیل شے، یعنی دنیا کی برائی بیان کیا کرو۔ اور تیسری چیز قرآن کریم کی فرما برداری پر بات کرو۔ کسی سے بات کیا کرو تو قرآن پاک کی فرما برداری پر بات کیا کرو۔ چوتھی چیز تحویل یعنی تبدیلی حالات پر گفتگو کرو، حالت حاضرہ پر گفتگو کرو، اور کہیں اللہ تعالیٰ ایمان چھین نہ لے۔ میرے دوستو، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے محبت کے دعوے دار کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق اپناتا ہے، آپ کے افعال اپناتا ہے، آپ کے فرمان پر چلتا ہے، آپ کی سیرت پر چلتا ہے، آپ کی سنت پر چلتا ہے۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق پر چلنا ہی صالحین کا طریقہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کمینہ شخص کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کمینہ وہ ہوتا ہے جو نہ تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ جانتا ہو اور نہ ہی کسی سے پوچھا کرتا ہو، وہ سب سے بڑا کمینہ ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری کی توبہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں ایک دن حضرت ذوالنون مصری کے مجلس میں حاضر ہوا، اتنے میں آپ کے ہاں حضرت سالم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پہنچے۔ آپ سے پوچھا حضرت آپ نے توبہ کس بنا پر کی تھی؟ انہوں نے کہا ایک عجیب کہانی ہے میری توبہ کی۔ تم مانو گے یا نہیں مانو گے، میری تو ایک عجیب سی کہانی ہے۔ حضرت سالم نے کہا آپ کو اپنے معبود کی قسم ہے میری، ضرور بتا دینا۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا میں مصر سے کسی بستی کی طرف جانے کا ارادہ لے کر نکل کھڑا ہوا، جاتا رہا، جنگل میں پہنچا، راستے میں سو گیا۔ دیکھیے حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں راستے میں میں نے سو گیا، میری آنکھ کھلی تو دیکھا ایک گھونسلے میں سے اندھی چوٹی زمین پر آ گری، میرے دیکھتے ہی زمین میں شگاف ہو گیا، راستہ کھلنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں، 2 چھوٹے سے کوزے تھے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا۔ ایک میں تو تل تھی اور دوسرے میں پانی۔ چڑیا تل کھائے جا رہی تھی، منہ سے چبائے جا رہی تھی، اس کو پلاتے جا رہی تھی اور پانی پیتی جا رہی تھی۔ یہ ماجرا جب میں نے دیکھ کر میں نے خیال کیا اے اللہ، تو ایسے چوٹی کو اس چھوٹی سے سوراخ میں اس چڑیا اور چڑیا کے اندھی بچی کو جب تو رزق دے سکتا ہے، میں کیوں کمانے کے لیے نکلوں؟ کیا میں تیری عبادت کروں گا، کیا تو مجھے رزق نہیں دے گا؟ چنانچہ میں نے برے ارادے سے اسی وقت سے توبہ کر لی اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اتنا شرف قبولیت سے نوازا کہ آج میں اولیاء اللہ کی صفوں میں کھڑا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری کی توبہ کی کیفیت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا عالم لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس آخری بات عرض کروں گا
آپ فرماتے ہیں عالم لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. عالم لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. لیکن عارف ولیوں کی توبہ یہ ہوتی ہے وہ غفلت سے بھی توبہ کرتے ہیں, سستی سے بھی توبہ کرتے ہیں. پتہ چلا, معلوم یہ ہوا عالم کی توبہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے, وہ صوفی کی توبہ غفلت سے توبہ کرنا ہے. وآخر دعوانا